ایک طلاق واقع ہو گئی، اگر آپ طلاق بھی کر رہے ہیں، ایک طلاق ہو جائے گی، سنن نسائی کی حدیث ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے، ایک طلاق ہوئی۔ اگر یہ 3 مہینے کے اندر ہوتی تو نئے نکاح کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب کیونکہ 3 مہینے گزر گئے، 4 5 6 یا سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، آپ واپس آنا چاہتے ہیں، اسی بیوی کے ساتھ نیا نکاح ہوگا، کسی اور مرد کو آپ اپنی بیوی انٹرٹین کے طور پر نہیں دیں گے۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ جو 3 طلاق کا تصور ہے، یہ زمانہ جاہلیت کا ہے، اسلام سے پہلے کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد کیا ہے، ریفیوز کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، اور اس کو قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی مخالفت نہ کیجیے، آئیے اسلام کی طرف۔ اب رہی یہ بات کہ وہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے عہد مبارک میں اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں اور یوں ہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک کے ابتدائی 3 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جاتا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اگلی حدیث پاک میں، حدیث نمبر 2198 نمبر ہے، صفحہ نمبر 317 ہے، اس میں حضرت طاؤس فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جس کو ابو صحابہ کہا جاتا تھا، وہ بہت کثرت سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں سوال کیا کرتا تھا۔ تو ابو صحابہ نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کو، اما علمتا، کیا آپ نہیں جانتے کہ آدمی جب طلاق دیتا تھا اپنی بیوی کو ثلاثاً 3 طلاقیں، قبل ان يدخل بها، اس بیوی کے ساتھ دخول کرنے سے پہلے، یعنی اپنی غیر مدخول بہا عورت کو آدمی 3 طلاقیں دیتا تھا، تو ان 3 طلاقوں کو لوگ ایک شمار کرتے تھے علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر، نبی کریم علیہ السلام کے عہد میں اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے عہد میں اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کے آغاز میں ان 3 طلاقوں کو ایک شمار کرتے تھے۔ تو جب لوگوں کو دیکھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہ وہ مسلسل طلاقیں دے رہے ہیں، 3 طلاق اکٹھے دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اجیزوہن علیہم، کہ یہ 3 طلاقیں ان پر نافذ کر دو۔ تو یہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 3 طلاقوں کو 3 شمار کرنے کا فتویٰ دیا۔ اب یہاں پر ایک قید لگی، قبل ان يدخل بها، وہ جو 3 طلاقوں کو ایک شمار کرنے کا مسئلہ ہے وہ اس عورت کے بارے میں ہے کہ جس کے ساتھ نکاح ہونے کے بعد ابھی حقوق زوجیت وطی دخول نہیں ہوا اور شوہر نے اس کو طلاق دے دی، اور 3 طلاقیں نہیں کہ تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، مثال کے طور پر، تو ان 3 طلاقوں کو ایک شمار کرنے کا مطلب یہ کہ پہلی طلاق دینے سے عورت بائنہ ہو جاتی ہے، غیر مدخول بہا۔ اب وہ دوسری طلاق جب دی، تیسری دی، اس وقت چونکہ وہ بائنہ ہو چکی تھی تو بائنہ عورت طلاق کا محل نہیں رہتی، اس واسطے حضور علیہ السلام کے دور میں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں پہلی طلاق جب نافذ ہو گئی، پہلی طلاق سے ہی وہ بائنہ ہو گئی، اب طلاق کا محل نہ رہی، طلاق کا محل نہ رہنے کی وجہ سے دوسری اور تیسری نافذ نہیں ہوگی۔ تو یہ صورت ہے، اور یہ صورت ہمارے ہاں مسلم ہے کہ غیر مدخول بہا عورت کو اگر شوہر نے 3 لفظوں میں 3 طلاقیں دی بیک وقت ایک ہی طور میں، تو ان میں سے پہلی طلاق واقع ہو کر عورت بائنہ، اب دوسری اور تیسری طلاق کا محل نہ رہی تو دوسری اور تیسری واقع نہیں ہوگی۔ یہ ہے 3 طلاقوں کو ایک شمار کرنے کا مطلب، اور اس کا انہوں نے غلط مطلب لے کر مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں قسم کی عورتوں کو یکساں قرار دے کر جو غیر مدخول بہا عورت کا حکم تھا وہ مدخول بہا عورت پر منطبق کیا، جو کہ غلط ہے۔
لہذا اگر مدخول بہا عورت کو 3 طلاقیں ایک طور میں دی یا ایک ہی مجلس میں دی یا ایک ہی جملے ایک ہی کلمے میں دی تو تینوں طلاقیں واقع ہو کر وہ بائنہ ہو جائے گی، مغلظہ ہو جائے گی۔ اور غیر مدخول بہا عورت جس کے ساتھ نکاح کے بعد شوہر نے دخول نہیں کیا، وطی نہیں کی، تو اس عورت کو اگر شوہر نے 3 طلاقیں دی ایک ہی طور میں 3 لفظوں میں، تجھے طلاق ہے، تجھے طلاق ہے، تو طلاق والی، تو پہلی طلاق سے وہ بائنہ ہو جائے گی اور دوسری تیسری کی وہ محل نہیں رہے گی، تو یوں 3 طلاقوں کو ایک شمار کیا جائے گا، 3 طلاقوں میں سے ایک کو شمار کیا جائے گا اور دوسری تیسری لاغو ہو جائے گی، کیونکہ عورت اس تیسری اور دوسری طلاق کا محل نہ رہی۔